نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں میں آپ ناظرین کے جنہوں نے ابھی جوائن کیا جو نہیں دیکھ رہے تھے۔ سوال یہ تھا، میرے بھائی عمر نے سوال کیا، کیا کسی کے لیے پیر ہونا ضروری ہوتا ہے؟ کیا کسی کے لیے دعاؤں کا لیے ایک ایسا شخص کا انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو مستقبل میں اس کے لیے بہتری کر سکے؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ پیر یا مرید یا کوئی ولی کوئی چیز ہی نہیں، بابے کوئی شے ہی نہیں، ایک ذہن یہ بھی ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے دعا یہ الفاظ ہو گئے کہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین کا مالک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، فقط اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ شرک والا معاملہ بھی اسی میں آتا ہے، میں آگے جواب دوں گا۔ اور پھر آپ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا اکرام ہے۔ اب سورہ نساء سے اگر آپ پوچھیں کہ سورہ نساء یہ بتائیے، اے قرآن یہ بتا کہ کن پر فضل ہے، تو قرآن کہتا ہے آپ بھی حافظ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء بھی آپ کے سامنے فزیکل موجود ہیں، آپ سے سوال کرتا ہوں نہیں ہے۔ شہداء فزیکل موجود ہیں جن کو آپ دیکھ کے ہدایت حاصل کر سکیں؟ نہیں ہے۔ اب دوسرے آ جائے صدیقین، تمام صحابہ اہل بیت اطہار موجود ہیں، فزیکل ہیں، روحانی طور پہ الحمدللہ ہمارا یقین ہے۔ لیکن صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے۔ پھر سورہ کہف کے اندر اللہ شاہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر اللہ شاہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ سب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ ہیں۔ پھر اللہ قرآن میں شاہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ اللہ کے ولی جن کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن کا احترام یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جن کے ساتھ رہنے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ اگر اس قرآن کے مطابق اللہ والوں کے ساتھ کتا بھی رہے تو وہ سورہ کہف کے اندر ہے کل بہم، قرآن میں الفاظ ہے کل بہم، وہ کتا جو ان اصحاب کہف کے ساتھ تھا۔ صرف اصحاب کہف نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی جو عیسیٰ کے زمانے کے تھے، تو عیسیٰ کی امت کا ولی کے ساتھ کوئی جانور بیٹھ جائے تو وہ جنتی ہو جائے۔ اور یہاں امت مصطفیٰ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثین ہیں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، موجود ہیں، قرآن میں ان کی کرامتیں موجود ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھیں قرآن مجید فرقان حمید کو تو آپ دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ عندہ علم الکتاب۔ میں کوئی قصے نہیں سنا رہا، اس قرآن کی الفاظ پڑھ رہا ہوں، عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ایک جن نے کہا کہ آپ کی محفل ختم ہوگی، محفل ختم کرنے کے بعد تخت آئے گا، عندہ علم الکتاب۔ ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوا جو حضرت سلیمان کا وزیر تھا، آصف بن برقیہ، اس نے کہا آنکھیں بند کریں کھولیں، تخت موجود تھا۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ سورہ 18ویں سپارے کے اندر یہ اچھا ہے، قرآن مجید فرقان حمید رکھا ہے، میں آپ کے ساتھ 2-3 منٹ لوں گا، اس کے بعد پھر دیکھیں یہ 18واں سپارہ ہے۔ 18ویں سپارے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الغیب معرضون والذين هم للزکاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ یہ سب اللہ نے اپنے ولیوں کی نشانی بیان کی ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن کے مطابق نماز کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو فضول باتیں نہیں کرتا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وارث ہیں۔ اللہ کا نیک ولی جہاں موجود ہو وہ اللہ کی دلیل ہوتا ہے، وہ حجت اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی، اب ذہن میں رکھیے گا ہمارے یہاں عاملین کو لوگ تعویذ گنڈے کرنے والے بابا کو لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ ولی ہوتا ہے۔ تعویذ گنڈے دینے والا بابا کوئی اور ہے، اور اللہ کا ولی کون ہے؟ میں رسول اللہ سے پوچھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ، اذا رأوا ذکر اللہ، اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، تمہیں دیکھ کر، جس بندے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، سمجھ جاؤ اللہ کا ولی ہے۔
اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. وہ ہاتھوں کو بلند کر دے, حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا, یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اب عمر کا سوال یہ, اگر جس کے والد زندہ ہیں, ذہن میں رکھیے گا, دعا قبول کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں, میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں, اس بندے کا بتا رہا ہوں جس بندے کا پتہ مجھے اللہ کے نبی نے بتایا ہے, مجھے فاطمہ کے بابا نے بتایا ہے, حسنین کے نانا نے بتایا ہے, زہرا کے بابا نے بتایا ہے, وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابت لہن, بات رسول اللہ کی ہو, الفاظ محمد عربی کے ہوں, مانتے ہیں نا؟ نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے, ماننا پڑے گا. مجھے آقا نے فرمایا 3 کی دعا رد نہیں ہوتی. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا دعوت الوالد, والد دعا کرے دعا رد نہیں ہوتی. دعوت المظلوم, مظلوم دعا کرے رد نہیں ہوتی. دعوت المسافر, اللہ کے راستے میں جو سفر کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اگر آپ کے والد زندہ ہے تو دنیا کا سب سے بڑا پیر ولی آپ کے گھر میں موجود ہے, جس کو آپ دیکھیں گے وہ دعا کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرما دے گا, اور اس کی دعا محمد عربی نے فرمایا دعا رد بھی نہیں ہوگی. اب آئیے